بارگاہ میں میں گزارش کروں گا حضور والا تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے ہمیں اور آپ کو فیض یاب کرے. آئیے معزز مہمان کا، خطیب اعظم ہندوستان کا، عالم آیت قرآن کا پوری شانداری کے ساتھ، پوری جانداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ استقبال کرے. نعرہ تکبیر. آپ انداز کریں ذرا. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے باواز سے بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہنشاہ خطابت، آفتاب علم و لیاقت حضرت علامہ سبحانی میاں کا جنہوں نے خطاب سنا ہے وہی لہجہ آپ کے سامنے ہے. میں گزارش کروں کہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب سے ہمیں اور آپ کو فیض یاب کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ابھی حضرت کی جو تقریر ہوگی قرآن پاک کی تفسیر ہوگی اور عدو مصطفیٰ کے حق میں پیہم عمر فاروق کی شمشیر. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، علم و ادب کی سرزمین شہر بنارس سے تعلق رکھنے والے جملہ علماء اہل سنت، ائمہ کرام، طالبان علوم نبویہ، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المعظمین المکرمین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، آج کا یہ روح پرور نورانی اجلاس جشن دستار فضیلت جامعہ حنفیہ رضویہ غوثیہ کے صحن میں منعقد ہے. ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں. اسٹیج پر ایک سے ایک علم و ادب کے
آفتاب و ماہتاب تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات گفتگو سماعت کریں۔ یہ جشن دستار فضیلت کا یہ خوبصورت پروگرام ہے اور ہم اور آپ علماء کرام کے نورانی بیانات سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کے جملہ مخلصین، اراکین اور دارالعلوم سے متعلق تمام اساتذہ کرام کی عمروں میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے اور اس ادارے کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے۔ آج یہ خوبصورت پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے، کچھ علمی بیانات سے عوام الناس کو محظوظ کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کچھ باتیں لے کر کے جائیں گے۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استاذ العلماء نمونِ اسلاف حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یعقوب صاحب قبلہ صدر المدرسین دارالعلوم حاضہ کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت نے مجھ حقیر کو دعوت خطاب کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیضان علم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دو شعر آپ مجھ سے بھی سنیں گے؟ سنیں گے؟ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ صرف دو شعر پڑھوں گا، اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوگا، یہ ایسا کہ میری عادت۔ ایک بار اور آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوئی قسمت کو جگانا، سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اب نہیں کہیں گے سبحان اللہ۔ سوئی قسمت کو جگانا، سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ گنبد خضرا دکھا، گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ گنبد
آئے ہائے ہائے دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے، سوئی قسمت کو جگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں استاذ العلماء نمونِ اسلاف حضرت علامہ مفتی محمد مسیح احمد صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ عربیہ انوار القرآن بلرام پور، حضرت کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ حضرات ان کے رخ زیبا کا دیدار کریں اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوں۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ تیاری نماز عصر کی کر لیجئے، آپ تیاری نماز عصر کی کر لیجئے، آپ تیاری نماز عصر کی کر لیجئے، اے علی سورج بلانا، اے علی سورج بلانا، مصطفیٰ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مجاہد الملت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اور اللہ۔ ایک طرف آدائے دل ہیں، ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف آدائے دل ہیں، ایک طرف ہے حاسدی، اعلی حضرت کو بچانا، اعلی حضرت کو بچانا، مصطفیٰ کا کام ہے۔ اعلی حضرت کو بچانا، مصطفیٰ کا آخری شعر حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں، دو کے بجائے میں نے 4 پڑھ دیا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ غسل کعبہ کے لیے تاج الشریعہ آ گئے، سبحان اللہ۔ غسل کعبہ کے لیے تاج الشریعہ آ گئے، غسل کعبہ کے لیے تاج الشریعہ آ گئے، کعبے کی کنجی تھمانا، کعبے کی کنجی تھمانا، مصطفیٰ کا کام ہے، کعبے کی کنجی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تھمانا، مصطفیٰ کا کام ہے۔ کام ہے۔ آواز بالکل اسی طرح کیجئے گا، کنجوسی اس میں مت کیجئے گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ اگر تمہیں موت آئے تو تمہارے ہاتھ میں دامن اسلام ہو۔ آج ڈر اور خوف کا ماحول ہمارے ذہن و فکر میں، معاشرے میں گردش کر رہا ہے۔ فلاں کی حکومت آ جائے گی تو ایسا ہو جائے گا، فلاں کی حکومت آ جائے گی تو ایسا ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن آپ کو حوصلہ دے رہا ہے، قرآن آپ کے ذہن و فکر کو دنیا کے خوف سے موڑ کر خوف الہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیات بینات چمک رہی ہیں۔ اے ایمان والو، اگر ڈرنا ہے تو دنیاوی اقتدار سے نہیں، دنیاوی حکومت سے نہیں، دنیاوی شان و شوکت سے نہیں، مسلمان اگر ڈرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ سے، سب سے زیادہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں خشیت الہی ہوا کرتی ہے، جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دنیا کی اقتدار سے نہیں ڈرتا، دنیا کی حکومت سے نہیں ڈرتا۔ یہ ضعف ایمانی ہے کہ آج اگر مسلمان گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا ہے اور راستے میں اگر کتا آ گیا تو گاڑی روک دیتا ہے کہ کہیں ہماری گاڑی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ بلی اگر گزر جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ ہماری گاڑی آگے جا کر کے حادثے کا شکار ہو جائے گی، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ مسلمانوں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بساؤ، خشیت الہی اپنے دل کے اندر بساؤ۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو آپ دیکھو اور ان کی تاریخ کو آپ پڑھنے کی کوشش کرو۔ ان کے اندر عروج و ارتقاء کے جو اوصاف پائے جا رہے تھے، آج وہ اوصاف ہمارے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتوں کو آپ پڑھیے، مسلمانوں کے عروج و ارتقاء کی داستان مورخین نے لکھا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب مسلمان علم کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، حرفت کے میدان میں، تمام میدانوں میں ترقی کے راستے پر تھا، عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اوصاف کون تھے؟ جن اوصاف کا وہ حامل مسلمان تھا۔ قرآن پاک کی آیتوں کو آپ پڑھیے، قرآن اعلان کر رہا ہے وہ ایسے مسلمان تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے، وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اپنے بستروں سے الگ ہو کر کے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا کر کے رات کی تنہائی میں اپنے رب سے لو لگا کر کے بارگاہ عزتی میں اپنی پیشانی جھکا کر کے قرب الہی کی دولت حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان کے اوصاف کا حال یہ تھا، وہ آپس میں نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، وہ تقوی اور طہارت پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا۔ قرآن پاک کی آیتوں کے مفہوم اور معانی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن آپ پڑھتے جائیے، عروج و ارتقاء کی داستانیں آپ کے سامنے کھلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ کیسا مسلمان تھا جو رات کی تاریکی میں بھی اٹھ کر کے اپنے رب کے خوف سے وہ کانپتا نظر آتا تھا۔ خشیت الہی کی دولت اس کے اندر تھی، توحید کی امانت کو لے کر کے آگے بڑھا تھا، اسلام کے پرچم کو لے کر کے آگے بڑھا تھا۔ جن اوصاف کی حامل وہ جو بھی قوم ہوگی ترقی کے راستے پر ہوگی، اور جن اوصاف کو قرآن نے کامیابی کی ضمانت بتایا ہے، جب ان اوصاف
کو وہ قوم چھوڑ دے گی تو عروج ارتقاء کے راستے اس کے لیے بند ہو جائیں گے. وہ زوال کی طرف جائے گا, وہ ناکامیوں کی طرف جائے گا, وہ کامیابیوں کی طرف نہیں جا سکتا ہے. آؤ مسلمانوں ذرا دیکھو, خوف الہی کتنی عظیم نعمت کا نام ہے. آج ہم دنیا سے ڈرتے ہیں, اقتدار سے ڈرتے ہیں, حکومتوں سے ڈرتے ہیں. کبھی آپ کے ذہن و فکر میں خیال بھی آیا ہے سب سے زیادہ ہمیں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے, وہ پروردگار جس کے قبض و اختیار میں ہے, جسے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے, جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جسے رب تعالیٰ چاہتا ہے حکومت عطا فرما دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے. ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے, ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے, ہر دن اس کی ایک نئی جلوہ گری ہے. آپ ذرا دیکھتے جائیں, قرآن پاک کی آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اس کا ایک نیا جلوہ ہے, ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے. آپ کبھی رات کی تاریکی میں اللہ کے خوف سے بھی آنسو بہائے ہیں؟ آپ بنارس سے ممبئی جا رہے ہیں, ممبئی سے آپ کینیڈا جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, دوسرے شہروں کا سفر کر رہے ہیں, اپنے دوست احباب کو آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, اپنی بیوی کو آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, بچوں کی محبت آپ کو رلا رہی ہے, والدین کی محبت آپ کو لرا رہی ہے. لیکن کبھی رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر سو کر کے کبھی آپ نے اللہ کے خوف سے بھی آنسو بہایا ہے؟ کبھی آپ خوف الہی سے لرزہ برندام ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے ہیں تو یاد رکھو, جب مسلمان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا تھا تو کامیابیوں کے راستے پر جاتا تھا. جب مسلمان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا تھا تو پہاڑ راستہ دے دیتے تھے, دریا راستہ دے دیتا تھا, بڑے بڑے طوفان کا رخ مڑ جایا کرتا تھا. خوف الہی کی دولت اس کے پاس تھی, وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے, امام اہل سنت نے اسی دور حاضر کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا تھا دل لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, نہ خوف الہی ہے نہ شرم نبی ہے. تو آپ کے دل میں جب اللہ کا خوف نہیں ہے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ دکھانے بارگاہ نبوت میں منہ دکھانے کی شرم نہیں ہے آپ کو, آپ کچھ بھی کرتے چلے جاؤ, آپ گناہوں میں ملوث رہو, کوئی بولنے والا نہیں ہے. آپ رات کی تاریکی میں گناہ کرو, آپ کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. نہ آپ کی ماں دیکھ رہی ہے, نہ کوئی رشتہ دار دیکھ رہا ہے, نہ کسی کی نگاہ پڑ رہی ہے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, اگر یہ تصور بٹھا لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو تاجر امانت میں خیانت نہیں کرے گا, نوجوان گناہوں میں ملوث نہیں رہے گا, شرابی شراب کا جام اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا, جواری جوئے کے اڈوں کی طرف نہیں جائے گا, عیاش عیاشیوں کے اڈوں کی طرف نہیں جائے گا. یہی تصور اسے تمام گناہوں سے روک دیتا ہے. انی اخاف اللہ, میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ مسلمان کے جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور خوف الہی سے وہ لرزہ برندام ہو جاتا ہے, اور جس کے جسم سے ہر عضو سے یہی آواز آتی ہے انی اخاف اللہ, انی اخاف اللہ, انی اخاف اللہ, میں ڈرتا ہوں تو سب سے زیادہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تصور آپ جب تک ذہن و فکر میں رکھے رہیں گے کامیابی کے راستے پر آپ جائیں گے. جس جیسے ہی یہ تصور ہٹا تو گناہوں کے دلدل میں آپ پھنستے ہوئے چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ, معجزۃ من معجزات رسول اللہ, امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں, یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہم تن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, اور ہمیں بھی مانگنے کو
تیرا آستاں بتایا، تیرا آستاں بتایا، اور یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تالے، یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تالے، اور سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ آؤ ذرا دیکھو، خوف کی بات آئی ہے، خوف الہی جس کے دل کے اندر ہوتا ہے، آپ ذرا دیکھو ان نفوس قدسیہ کی زندگی کا جائزہ لو جن کو میرے آقا نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا دور حکومت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جو 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ذات حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں کہ جب راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان راستہ بدل دیتا ہے، عمر آ رہے ہیں، میں اس راستے پر نہیں جا سکتا ہوں جس راستے پر عمر کا گزر ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب خوف الہی سے رو رہے ہیں، جن کو میرے آقا نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان ابن عفان جنتی ہیں، علی ابن ابو طالب جنتی ہیں، عبیدہ ابن جراح جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پکار اٹھے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس صحابہ کرام ہیں کہ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آپ خوف کی بات ذرا دیکھیے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک تنکا اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے، اے لوگوں کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، رب کی بارگاہ میں مجھے حساب نہ دینا پڑتا، کاش کہ میں کوئی جانور ہوتا، مجھے رب کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا۔ اے لوگوں یاد رکھو، اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی بکری اگر بھوکی مر گئی یا کوئی کتا پیاسا مر گیا تو کل میدان قیامت میں عمر کو لایا جائے گا۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، خوف الہی سے آنسو بہا رہے ہیں، خشیت الہی سے رو رہے ہیں۔ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جب ایک مرتبہ تہامہ کے میدان سے گزر رہے ہیں تو ماضی کا واقعہ یاد کر لیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ عمر جب خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا تہامہ کے میدان میں تو 5 اونٹ میرے باپ نے دیا تھا، اور ان اونٹوں کو سیدھا کرنے کے لیے میرے باپ نے جب حکم دیا تو میں آگے کو والے کو جب سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا، اور جب پیچھے والے کو سیدھا کرتا تھا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ تو میرا باپ مجھے مارتا تھا کہ اے عمر یہ تو تم ہو کہ تم سے یہ عرب کے اونٹ بھی سیدھے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آج 23 لاکھ مربع میل پر میری حکومت ہے، انسان بھی سیدھے ہیں، جنات بھی سیدھے ہیں، شیاطین بھی سیدھے ہیں، سب کے سب لوگ سیدھے ہیں، کوئی ٹیڑھے راستے کو اختیار نہیں کر رہا ہے۔ اور اے لوگوں یہ جو کچھ ہمیں ملی ہے حکومت ہے، یہ جو کچھ اقتدار ملا ہے، جو کچھ شان و شوکت ملی ہے، یہ سب کچھ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ خود نہ تھے جو راہبر
پر اوروں کے ہادی ہو گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. آپ ذرا دیکھو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اقتدار اور حکومت کے جو سب سے اونچے کرسی پر ہوتا ہے وہ بھی اس سے خوف کھاتا ہے, وہ بھی اس سے ڈرتا ہے. حضرت عمر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو جب ایک بار اسلامی فوجیوں کو اور اسلامی سپاہیوں کو رومی بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا تو حضرت عمر ابن خطاب نے صرف ایک رقعہ لکھ کر کے دیا تھا کہ اے رومی بادشاہ سن لے, تو میرے فوجیوں کو جیل کی سلاخوں سے نکال کر کے میرے پاس صحیح سلامت روانہ کر دے, ورنہ میں تیرے پاس ایسے لوگوں کو لے کر کے آؤں گا جو شولوں پر چل کر کے بھی جنگ لڑنا جانتے ہیں اور میں تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ جملہ جب اس رومی بادشاہ نے سنا تھا اور جب پڑھا تھا تو خوف سے کانپ گیا تھا اور فوراً اس نے اپنے فوجیوں سے کہا اسلامی مجاہدین کو جیل سے رہا کر دو. عمر ابن خطاب کا حکم. کیا سمجھا آپ نے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے حکومت بھی اس سے ڈرتی ہے, اقتدار بھی اس سے ڈرتا ہے, شان و شوکت بھی اس سے خوف کھاتی ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں, آپ اپنے ایمانی اوصاف کو کہ ایسے حامل بن جاؤ. آج دنیا آپ کو آپ کے کلچر سے, آپ کی تہذیب سے, آپ کے تمدن سے آپ کو الگ کرنا چاہتی ہے. آپ کے سر پہ ٹوپی نہ رہے, آپ کے چہرے پہ داڑھی نہ رہے, آپ بولی بولو تو شرکیہ جملوں کو استعمال کرو. حکومتی سطح پر یہود و نصارہ کی سازشوں کے ذریعے یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور جب مسلمان کو اس کے تہذیب سے, اس کے تمدن سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تاریخ نے دیکھا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ اپنے دین اور اپنے تہذیب و تمدن پر عمل کرتا ہوا نظر آیا ہے. یہ امتحان کا دور ہے, یہ ابتلا کا دور ہے, یہ آزمائش کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے. اور ایسے فتنوں کے دور میں ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرے. اور قوم مسلم کے نوجوانوں, اگر آپ بھی نہیں سدھرے تو کب سدھرو گے؟ اسلامک تہذیب اور اسلامی تمدن, مسلمانوں کے عروج و ارتقاء کی داستانیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. آپ ذرا دیکھو, آج تاجر جتنے ہوتے ہیں, تاجر ماحول میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ امانت داری قائم رہے, دیانت داری قائم رہے. اللہ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے تاجر ہوتے ہیں جو تجارت کرتے ہیں, بڑی امانت دار تجارت کیا کرتے ہیں, امین رہا کرتے ہیں, وہ حرام خوری نہیں کیا کرتے ہیں, نہ حرام مال جمع کیا کرتے ہیں, نہ حرام مال سے اپنے خون کی پرورش کیا کرتے ہیں, نہ اپنی اولاد کی پرورش کیا کرتے ہیں. ان کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہوتی ہے کہ جو تاجر امانت دار ہوگا اس کا حشر اللہ نبیوں کے ساتھ فرمائے گا. جو تجارت میں امانت دار ہوگا اس کا حشر اللہ رب العزت نبیوں کے ساتھ فرمائے گا. اب آپ غور فرمائیے کہ اس تاجر کی عظمت کتنی بلند ہو گئی جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں جب ایک بار کسرا کے بادشاہ کا تاج ایک سپاہی کے ہاتھ میں آ گیا, اس تاج میں موتیاں جڑی ہوئی تھی, زر و جواہرات لگے ہوئے تھے. کسی نے کہا کہ تمہارے ہاتھ آ گیا ہے, ایک موتی تم اس سے نکال لو, تمہاری غربت دور ہو جائے گی. ایک موتی نکال لو, تمہاری غربت دور ہو جائے گی. تو اس مرد مجاہد نے کہا تھا, تاریخ کے ارقام میں, تاریخ کے حروف پر آج بھی اس کے جملے ہیں. اس مرد مجاہد نے کہا تھا اگر اس کسرا کے تاج سے میں ایک موتی نکال لوں, زر و جواہرات میں سے ایک کو چپچے سے نکال لوں, امیر المومنین کو خبر نہیں ہوگی, امیر المومنین کو پتا نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں کیا حال ہوگا. قیامت کے میدان میں امیر المومنین کے سامنے میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا اور پورا تاج لے جا کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ مرد مجاہد رکھ دیتا ہے.
حضرت عمر ابن خطاب کا ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ جاتا ہے، اے میرے پروردگار، جب تک ایسے امانت دار لوگ میری قوم میں موجود رہیں گے، عمر کی حکومت سلامت رہے گی اور عمر کا عدل سلامت رہے گا اور قوم مسلم عروج و ارتقاء کے راستے پر گامزن رہے گی، اسے کوئی پچھاڑ نہیں سکتا ہے، اسے کوئی پیچھے نہیں۔ آج یہ علم کی روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ طالبان علوم نبویہ کا جم غفیر جامعہ حنفیہ غوثیہ کے صحن میں یہ رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، علماء اور مشائخ کا جم غفیر اور حضور ممتاز الفقہا، حضور محدث کبیر شہزادے حضور صدر الشریعہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ سربراہ اعلیٰ جامعہ امجدیہ گھوسی شریف کے زبان فیض ترجمان سے ختم بخاری شریف کی بھی روح پرور تقریب منعقد ہوئی۔ آپ نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، حضرات یہ علم کی روشنی ہے، جہاں علم کی روشنی ہوتی ہے وہاں تاریکیاں دور ہو جایا کرتی ہیں، جہاں علم کی روشنی ہوتی ہے علم کو نور سے تعبیر کیا گیا، العلم نور، علم نور ہے، فرمایا گیا علم پانی کی طرح ہے، علم کو روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کے لیے، علماء کے لیے دریا کی مچھلیاں سمندر کے اندر اور چونٹیاں اپنے سوراخوں کے اندر مغفرت کی دعائیں کیا کرتی ہیں۔ آج یہ علماء فضیلت کے دستار سے نوازے جائیں گے، ان کے رشتہ دار دوست احباب والدین اعزاء اقربا سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہمارے بہت سارے طلباء نے تعلیمی سلسلہ منقطع کر لیا، جو حفظ قرآن کر رہے تھے، اگر 15-20 پارہ حفظ کیا تھا انہوں نے رشتہ توڑ لیا، حفظ قرآن کرنا بند کر دیا، انہوں نے تاجرانہ ماحول میں تجارت کرنے لگے یا اپنے معاشی اسباب اور وسائل کو اکٹھا کرنے لگے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ طلباء جنہوں نے اس لمبے لاک ڈاؤن کے بعد بھی اپنا سلسلہ انہوں نے تعلیم کا منقطع نہیں کیا، اور العلماء ورثۃ الانبیاء یہ حدیث ان کی نگاہوں کے سامنے رہی۔ میرے عزیز طلباء، علم کی روشنی جہاں ہوتی ہے وہاں پہ تاریکیاں چھٹ جایا کرتی ہیں۔ آج یہ اجالے جو نظر آ رہے ہیں، ارکان کا دل خوشیوں سے معمور ہے، جامعہ حنفیہ کے معاونین خوشیوں سے آج اچھل رہے ہیں، مچل رہے ہیں، طلباء کی دستار بندی ہو رہی ہے، ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی جائے گی علماء اور مشائخ کے ہاتھوں سے۔ یاد رکھیے یہ علم کا جو قلعہ آپ نے قائم کیا ہے، علماء اسی طریقے پر دستار فضیلت سے دستار فضیلت حاصل کر کے علم کے نور سے فیضیاب ہو کر کے جائیں گے اور علم کی روشنی بکھیریں گے، دین کا پیغام پیش کریں گے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ذرا دیکھو، علم کی روشنی اسی وقت برقرار رکھتی ہے جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، خوف الہی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے استاد سے عرض کیا تھا، آج ہمارے بہت سارے طلباء ہیں جو مضامین اور مواد تو یاد تو کرتے ہیں مگر ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ذہن کا کمپیوٹر اسے باہر نکال کر کے پھینک دیتا ہے، سارے مضامین ختم ہو جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہ جاتا ہے، حافظہ کمزور رہتا ہے۔ میرے عزیز طلباء آؤ دیکھو، میں آپ کا علاج حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے کر دوں۔ جب حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ حضرت علامہ شیخ وکیع رحمت اللہ علیہ سے شکایت عرض کیا تھا، حضور میرا حافظہ کمزور ہے، باتیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں، مواد ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، حضور کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان ہے، اسے جنازے کی دعا یاد نہیں رہتی ہے، ہماری قوم کا نوجوان ہے، عید کا دن آتا ہے تو غور سے امام کی آواز کو سنتا ہے کہ کیسے میں عید کی اور بقرعید کی نیت کیسے کروں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، افسوس ہے آپ پر کہ آپ کو نیت کا پتہ نہیں ہے، آپ کو اپنی اسلامی تاریخوں کا پتہ نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ کا حافظہ اتنا کمزور ہے، آخر کیوں کمزور ہے؟ حافظہ کمزور کیسے ہوتا ہے؟ حافظہ کمزور ہوتا ہے تو گناہوں سے کمزور ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ آج موبائل
پہلے تو لوگوں کو نمبرات یاد رہتے تھے، مگر جب سے موبائل آ گئی بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ آپ نے زور دیا ہوگا، آپ کا حافظہ بھی کمزور کر دیا ہے اس موبائل نے۔ اسی موبائل کے سہارے آپ رہتے ہو، کوئی بھی مضمون دیکھنا ہو موبائل کے ذریعے حضرت گوگل سے پوچھنا شروع کر دیا کرتے ہو۔ کچھ علماء مفتیان کرام ہے، جب کوئی مسئلہ معلوم نہیں رہتا ہے تو حضرت گوگل کا سہارا لے لیا کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے علماء دین، اے طالبان علوم نبویہ، آپ کا حافظہ کمزور کیسے ہوا؟ آپ نے کتابوں کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، اس لیے آپ کا حافظہ کمزور ہو گیا۔ آپ نے لائبریری میں جا کر کے بیٹھ کر کے کتابوں کو سامنے رکھ کر کے سینے سے لگا کر کے ان کا ادب کرنا چھوڑ دیا، اس لیے آپ کا حافظہ کمزور ہوا ہے۔ حضرت علامہ وقی کی بارگاہ میں امام شافعی عرض کرتے ہیں، حضور میرا حافظہ کمزور ہے۔ کہتے ہیں اس کے اپنے رباعی میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ میں نے اپنے استاذ کی بارگاہ میں شکایت کیا، حضور میرا حافظہ کمزور ہے، سوء حفظی، میں اپنے حافظے کو کمزور پاتا ہوں۔ تو میرے استاذ نے مجھے وصیت کیا اور تاکیدی حکم دیا، فاوصانی الی ترک المعاصی، کہا اے امام شافعی گناہوں کو چھوڑ دے، تیرا حافظہ قوی ہو جائے گا، تیرا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے، اللہ کا نور نیکوکار کو دیا جاتا ہے، صالح اور پرہیزگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ فاروق احمد نظامی صاحب قبلہ جشن دستار فضیلت۔ اس لیے خوف الہی اپنے دل کے اندر بسائیے، خشیت الہی اپنے دل کے اندر بسائیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی ہے۔ لا تمسہما النار، جہنم کی آگ انہیں چھو نہیں سکتی۔ عین تخشع، عین تخاف من اللہ، وہ عین یہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، تبکی، کسی حدیث میں تخافو کا لفظ ہے، کسی میں تبکی ہے۔ عین تبکی من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، عین تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں بیدار رہتی ہے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور وہ حدیث شریف ہمارے طلبہ نے بھی پڑھا ہوگا، حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آگ نکلے گی، جہنم کی آگ، اتنی خطرناک ہوگی وہ آگ، اس سے اتنی خوفناک آوازیں دیں گی کہ اہل محشر کانپ جائیں گے۔ وہ آواز اتنی خطرناک ہوگی، آگ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، لوگ کہیں گے اے آگ واپس ہو جا، واپس ہو جا۔ یہ نمازیوں کی جماعت ہے، یہ روزے داروں کا گروہ ہے، یہ حاجیوں کی جماعت ہے، یہ اللہ کا خوف رکھنے والوں کی جماعت ہے، یہ خوف الہی سے رونے والوں کی جماعت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ آگ واپس نہیں جائے گی، تو میری بارگاہ میں جبریل امین ایک پیالہ پیش کریں گے، اس میں کچھ پانی ہوگا، عرض گزار ہوں گے یا رسول اللہ اس پانی کو آپ جہنم کی آگ پر چھڑک دیجئے، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ آقا اپنے دست ناز سے اسے اٹھائیں گے اور اپنے دستہائے پاک سے اس پانی کو لے کر کے جہنم کی آگ پر چھڑک دیں گے، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ میرے آقا فرمائیں گے جبریل یہ بتاؤ یہ کون سا پانی تھا؟
آب زمزم، آب کوثر، یہ کون سا پانی ہے جس میں تاثیر یہ ہے کہ جہنم کا بھڑکتا ہوا شعلہ بھی بجھ جا رہا ہے، جہنم کی آگ بھی فنا ہو جا رہی ہے، آخر یہ کون سا پانی ہے؟ تو جبریل امین عرض گزار ہوں گے یا رسول اللہ، یہ نہ آب کوثر ہے، یہ نہ آب زمزم ہے، یہ آپ کے گنہگار امتیوں کے آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو ہے، آپ کے گنہگار امتیوں کے آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو۔ جب آپ کے امتی اللہ کے بندے خوف الہی سے روتے تھے، خشیت الہی سے آنکھیں بھیگ جاتی تھی، لرزہ برندام ہو جاتے تھے، جس میں کپ کپی تاری ہو جاتی تھی، خوف الہی سے روتے تھے، آنکھیں بھیگ جاتی تھی، آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی آنکھیں، تو میں ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کو چن لیتا تھا، اے اللہ کے حبیب میں اس کو جمع کر لیتا تھا۔ آج اس سے جہنم کی آگ بجھائی جا رہی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب امتی کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس سے جہنم کی آگ بجھائی جا رہی ہے، تو میرے مصطفیٰ کی مقدس نگاہوں کے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نگاہوں کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ جو مصطفیٰ جان رحمت ہے، کبھی خانے کعبہ کے خلاف کو رو رہے ہیں امت کو یاد کر کے، کبھی حجر اسود کو چومتے ہوئے امت کو یاد کر رہے ہیں، کبھی رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہو رہی ہے براق پہ سوار ہو رہے ہیں تب امت کو یاد کر رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ رہے ہیں تب امت کو یاد کر رہے ہیں، امت کو یاد کر کے، امت کے گناہوں کو یاد کر کے میرے مصطفیٰ روتے جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اور رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ خوف الہی سے ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، خوف الہی سے عمر ابن خطاب رو رہے ہیں، خوف الہی سے عثمان ابن عفان رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کا حال یہ تھا کہ جب قبرستان جاتے تھے تو آنکھیں روتی تھیں، قبر کو دیکھ کر کے روتے تھے، سینہ بھیگ جاتا تھا، داڑھی تر ہو جاتی تھی، لوگ پوچھتے تھے آپ تو داماد رسول ہیں، آپ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مرتبہ آپ نے جنت خریدا ہے، آپ دو مرتبہ جنت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان ابن عفان کا جواب سنو، حضرت عثمان ابن عفان کہتے ہیں اے لوگوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل کا نام ہے، اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو آخرت کی ساری منزلیں سخت ہو جائیں گی۔ اس لیے عثمان ابن عفان رو رہا ہے، اے لوگوں خوف الہی سے آنسو بہاؤ۔ یہ دیکھیے علماء کی جماعت آ رہی ہے، حفاظ کی جماعت آ رہی ہے، قراء کی جماعت آ رہی ہے، آج ان کے سر پر دستار حفظ و دستار عالمیت و دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ ان کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر جان رہے ہیں، آج ان کو سہرے سے بھی نوازا جائے گا، آج ان کے سر پر دستار باندھی جائے گی، اور گویا جامعہ حنفیہ غوثیہ سے ان کو یہ خبر دی جائے گی۔ اب آپ کے ذہن و فکر پر، آپ کے کاندھے پر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، اب آپ طالب علم نہیں رہ گئے ہیں، اب آپ حافظ قرآن بن چکے ہیں، عالم دین بن چکے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھے پر عائد ہو گئی ہے۔ اب اگر رمضان کا مہینہ آئے گا تو جامعہ حنفیہ سے نکلا ہوا حافظ قرآن منبر پر سب
سے آگے رہے گا، قاری قرآن سب سے آگے رہے گا، بیرسٹر پیچھے ہے، وکیل پیچھے ہے، دنیاوی ڈگریاں رکھنے والے پیچھے ہیں، حافظ قرآن آگے آگے ہے۔ اور یہ تو دنیا میں ان کو یہ عزت و شان مل رہی ہے، اور کل قیامت کے میدان میں ان سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں میں آگے بڑھتا جا۔ حافظ قرآن قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، علم کے ان عظیم الشان قلعوں کی حفاظت کرو۔ اگر یہ قلعے نہیں رہیں گے تو دینی مزاج کمزور ہو جائے گا، دینی تشخص کمزور ہو جائے گا۔ مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تعلیمی سسٹم کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن سسٹم کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کو، مدرسین کو، معلمین کو، معلمات کو، سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس لے کر کے نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی، سیاح یورپ و ایشیا، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، ان کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ حضرات بس 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت نے جو 10 نکاتی پروگرام آپ نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے، آج مجھے فخر کے ساتھ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہیں ایک مولانا شاہد رضا، جو سمستی پور میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پہ فائز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہماری قوم کے نوجوانوں، پڑھو، آگے بڑھو۔ اگر نہیں پڑھو گے، گلی ڈنڈا کھیلو گے، بنارس کی گلیوں میں کرکٹ کھیلو گے، رمضان کے مہینے میں کیرم بورڈ سے اور کرکٹ کے ذریعے اور والی بال کے ذریعے اپنے وقت کو گزارو گے تو بہت پیچھے چلے جاؤ گے۔ اپنے وقت کی قدر کرو، جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کا سیف فَإِن لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا، اور ایسا کاٹے گا۔ وہ زمانہ گیا جب چڈی بنڈی پہن کر کے بنارس سے پکڑ لیتے تھے ٹرین، بھاگ جاتے تھے بمبئی اور وہیں پہ تجارت کر کے بہت بڑے بڑے سیٹھ بن جاتے۔ گیا زمانہ، وہ اب تعلیم کا زمانہ ہے۔ نئی نئی اختراعات، جدید سائنس آپ نگاہوں کے سامنے دیکھیں، دنیا کو آپ نے اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، اپنے دامن میں آپ نے سمیٹ لیا ہے۔ یہ جدید اختراعات، یہ نئی نئی ایجادات، یہ ساری چیزیں یہ علم کا کمال ہے، یہ علم کی روشنی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، طلباء جو 10ویں 12ویں کا ایگزام دینے کے قریب ہیں اور جو تیاری کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، رات بھر پڑھو، اپنے وقت کی قدر کرو، ڈی ایم بنو اور دنیاوی ڈگریاں ضرور حاصل کرو۔ اب وہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بھی ہمیں بدلنا ہوگا۔ دنیاوی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آج آپ نے نقاب کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، ضرورت ہے
کہ قوم کی بچیوں کے لیے ایسے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں جہاں پر باحجاب ہو کر کے اور بانقاب ہو کر کے اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنے وقار اور اپنے تعلیمی سسٹم اور اپنے مذہبی تشخصات کو کی حفاظت کرتے ہوئے ہماری قوم کی بچیاں بھی آگے بڑھ کر کے تعلیم حاصل کریں، ایجوکیشن حاصل کریں۔ ابھی کرناٹکا کی سرزمین پر کتنی بچیوں نے امتحان دینے سے انکار کر دیا کہ اگر حجاب کی اجازت نہیں مل رہی ہے تو ہم امتحان نہیں دینے جائیں گی۔ ہمارے دین اور ہمارے تشخصات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ وہ غیور طالبات ہیں، وہ غیرت مند مائیں ہیں، وہ غیرت مند بہنیں ہیں جو اپنے مذہبی تشخصات کے ساتھ اور مذہبی پردے کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں۔ ان کی عزت کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، ان کی عصمت کی حفاظت ہو رہی ہے۔ آج اسی بنارس کی سرزمین پر بہت ساری دوسرے سمودائے کی عورتیں ہیں جو ایک ایک ہاتھ گھونگھٹ نکال کر کے وہ باہر نکلتی ہیں تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے نکل رہی ہیں۔ یہ تو بھارت کی سنسکرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نقاب کی آڑ میں اسلامی تشخصات پر حملہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب بھی وقت ہے، علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ آپ ان علماء کی شان دیکھو۔ آج یہ علماء تشریف فرما ہیں۔ ایک واقعہ آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ وقت میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ذکر کیا ہے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ دارالعلوم کے تمام ارکان، تمام معاونین، تمام اساتذہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس عظیم الشان قلعے کی حفاظت فرمائے اور پروردگار عالم اسے دن دونا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ بج رہا ہے علم کا جو ساز دوستو، یہ سب اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔